ٹھیک ہے، ہم نے صرف کو ڈسکس کیا تھا. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ صرف کیا ہے. ہم نے ڈسکس کیا کنزمپشن کیا ہے. ٹھیک ہے، کنزمپشن مطلب انکم کا وہ حصہ جو آپ خرچ کر دیتے ہیں اسے ہم صرف یا کنزمپشن کہتے ہیں. اب کنزمپشن میں کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی ہوتی ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی انکم میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، آپ کے گھر میں جو اجرت جو بھی پیسہ آ رہا ہے وہ بالکل سیم ہے، اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن صرف میں اضافہ ہوتا ہے. بہت سے ملٹیپل ریزن ہوتا ہے. مثلاً کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے، کبھی کوئی گھر میں دعوت ہے، کبھی کوئی ایمرجنسی ہے، گھر میں کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے، کبھی کسی اچھی وجہ سے، کبھی کسی مسئلے کی وجہ سے ہمارے کنزمپشن میں فرق آتا ہے. کبھی کنزمپشن بڑھتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے. اور اب ہم اس اکنامک سینیریو میں ہیں جس میں کنزمپشن موسٹلی ہماری انکریز ہی ہوتی ہے. آئیے اس کے ریزن دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ریزن ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو آمدنی ہے. اگر آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو کنزمپشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آمدنی میں کمی ہوتی ہے تو کنزمپشن میں بھی کمی ہوتی ہے. یہ ایک بہت جنرل کانسیپٹ ہے جو ہم نے بار بار ڈسکس کیا. قیمت میں تبدیلی، یاد رکھیے گا، پریکٹیکلی تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب چیزیں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس کے صرف میں کمی یا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل کہہ دیں گے کہ نہیں یہ چیز تو ہمیں یوز ہی نہیں کرنی، استعمال ہی نہیں کرنی، کنزیوم ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں کمی آ جاتی ہے. ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس چیز کو تھوڑا کم استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر کبھی کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں نا، ٹماٹر لے لو، آج کل سنا پھر بڑھنے لگی ہیں قیمتیں اس میں. جب یہ بہت مہنگے ہوں گے نا تو اکثر ہماری امیاں کہتی ہیں نا کہ اچھا کچھ ایسا سالن بناتے ہیں جس میں ہم دہی استعمال کر لیتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹماٹر اب تھوڑے کم استعمال کریں. ہم سیلیڈ میں اس کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں. ہم جو بھی ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے اس میں تھوڑا اس کا استعمال کم کرنے لگتے ہیں. ہم اس کے سبسٹیٹیوٹس کی طرف آ جاتے ہیں. تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کچھ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ اس کی کنزمپشن میں کمی کر دیتے ہیں، سوائے ان چیزوں کے جو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں. مثلاً دوائیں. یہ قانون دواؤں پہ اپلائی نہیں ہوتا. ہم نے جب ڈیمانڈ کیا تھا اور جب آگے بھی ڈسکس کریں گے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ کہ جب دوائیں مہنگی ہوتی ہیں، میڈیسنس، لیکن پھر بھی ہم اسے پرچیز کرتے ہیں کیونکہ زندہ رہنے کے لیے وہ ضروری ہے. لیکن یہاں پر ہم اس کچھ کیسز کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک جنرل بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں کہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو ہم اس کی کنزمپشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محصولات یعنی ٹیکس. جب ہم کم ٹیکسز دیتے ہیں نا تو ہماری کنزمپشن اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ زیادہ ٹیکس دینے لگیں، انکم ٹیکس بہت زیادہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے، مختلف قسم کے ٹیکسز زیادہ دینے پڑتے ہیں، سیلز ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں نا مہنگائی بہت ہو گئی، چیزیں بہت مہنگی ہو رہی ہیں اور ٹیکسز بہت گورنمنٹ نے لگا دی ہیں، تو ہماری کنزمپشن کم ہو جاتی ہے کیونکہ ٹیکس ہمیں ہماری انکم سے ہی دینے ہوتا ہے. جب انکم میں سے ٹیکس آپ اتنے سارے دے دیتے ہیں تو جو قابل تصرف شخصی آمدنی جو ہم نیشنل انکم میں کر چکے ہیں، ڈسپوزیبل پرسنل انکم، وہ بے حد کم رہ جاتی ہے. ٹیکسز دینے کے بعد آپ کے پاس جو ڈسپوزیبل انکم ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، لہٰذا ہماری کنزمپشن بھی کم ہو جاتی ہے. اچھا، منافع دیکھیں. ایک شخص کسی کاروبار سے منسلک ہے اور اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس کے کاروبار میں اسے بے حد منافع ہو رہا ہے. تو جب منافع زیادہ ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے، تو صرف یعنی کنزمپشن میں بھی اضافہ ہوگا. اور اگر منافع میں کمی ہو جائے گی، آپ یہاں مینشن کر لیجئے گا آپ کے ہینڈ آؤٹس میں کہ اگر منافع کم ہو جائے، کسی شخص کا کاروبار خسارے میں ہے، اسے فائدہ نہیں ہو پا رہا، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ شخص جب منافع ہی نہیں اٹھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص کو نقصان ہونے لگے گا یا منافع کم ہونے لگے گا. نقصان نہیں بھی ہو رہا، منافع کم ہو گیا، کاروبار اچھا نہیں چل رہا. ہم اکثر سنتے ہیں نا آج کل تو کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام اچھا نہیں ہے، کام اچھا نہیں چل رہا، کاروبار اچھا نہیں چل رہا. جب منافع کم ہوتا ہے تو کنزمپشن بھی کم ہو جاتی ہے. آبادی. اچھا، جب ہماری جو نیشنل کنزمپشن یا اوور آل کنزمپشن ہے، چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، اس کا استعمال ہے، اس کا انحصار آبادی پر بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا جس ملک کی آبادی زیادہ ہوتی ہے نا
اس ملک میں کنزمپشن بھی زیادہ ہوتی ہے، صرف زیادہ ہوتا ہے. اور اس کو آپ انڈیویجول فیملیز پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جس فیملی میں نمبر آف پرسن زیادہ ہوں گے ان کی کنزمپشن زیادہ ہوگی، جس فیملی میں نمبر آف پرسن کم ہوں گے ان کی کنزمپشن کم ہوگی. بچت، کنزمپشن کا انحصار بچت پر بھی ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ دیکھیں، بہت سے لوگ نا بچت کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں. تو جب ہم بہت زیادہ بچت کرنے لگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے ہم اس کو بہت اچھے سے سیو کریں. آپ کے پاس پاکٹ منی ہے، آپ کچھ کتابیں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ سیو کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ سیونگ زیادہ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی کنزمپشن کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں، اس ہماری کنزمپشن تھوڑی کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہم اپنی کنزمپشن کم کرتے ہیں اور اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم سیو کرتے ہیں، فیوچر میں خرچ کریں گے، کتابیں لے لیں گے یا کچھ اور چیز خرید لیں گے. لوگ پراپرٹیز خریدنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، فیوچر میں کچھ ایکسپینڈیچرس کرنے کے لیے بھی بچت کرتے ہیں. لیکن اس وقت اس بچت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم پیریڈ میں آپ بچت زیادہ کرتے ہیں، سیونگ زیادہ کرتے ہیں، اس وقت آپ کا کنزمپشن کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ریزن ہے. انٹرسٹ، اس کو ٹیکسز کی فارم میں بھی شمار کر سکتے ہیں اور انٹرسٹ میں بھی شمار کر سکتے ہیں. بہت بار کسی ملک میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس انٹرسٹ ریٹ کی طرف اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ سیو کریں، بینک میں رکھیں اور انٹرسٹ حاصل کریں. تو ایسی صورت میں بھی ان کی کنزمپشن میں کمی آ جاتی ہے. اور اگر انٹرسٹ ریٹ بے حد کم ہے، لوگ اٹریکٹ ہی نہیں ہو رہے، تو پھر وہ پیسہ خرچ کریں گے، بچت نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ان کی کنزمپشن میں اضافہ ہو جائے گا. اشیاء کی رسد نہیں، تھوڑا سا ٹھیک کر لیجئے گا، اشیاء کی رسد، حمزہ بڑی ہٹا دیجیے گا. اشیاء کے بعد حمزہ آتا ہے، بڑی ہٹا دیجیے گا. اشیاء کی رسد، اگر کسی معیشت میں اشیاء کی سپلائی، اس کی رسد میں اضافہ ہوتا ہے نا، تو کنیزین ایک اکانومسٹ تھا، ہم نے اس کے بہت سے رولز ڈسکس کرنے ہیں، کیے ہیں. اس نے کہا تھا کہ جیسے جیسے چیزوں کی سپلائی بڑھتی جاتی ہے نا، وہ اپنی ڈیمانڈ خود کریٹ کرتی ہے. جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوگی، لوگ خود بخود اس کو آہستہ آہستہ پرچیز کرنے لگتے ہیں. یہ کنیزین کا پوائنٹ آف ویو تھا. تو وہ پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ جب چیزوں کی سپلائی، ان کی رسد، یعنی وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے، بکنے کے لیے شاپس پر اویلیبل ہے، تو جب ان کی رسد زیادہ ہوتی ہے تو اپنے آپ کنزمپشن میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے. اچھا، معیار زندگی. اب معیار زندگی کا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو آہستہ آہستہ انکریز کرنا چاہتے ہیں، چاہے ان کی آمدنی زیادہ ہے، چاہے ان کی انکم زیادہ ہوتی جا رہی ہے، یا وہ اپنی اسٹینڈرڈ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ برانڈڈ چیزیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، یا مختلف ریزنز ہوتے ہیں جس کے باعث وہ مختلف مصنوعات یا پروڈکٹس کی ڈیمانڈ میں اضافہ کرنے لگتے ہیں. کسی بھی اکانومی میں جب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کنزمپشن میں، برانڈس کی کنزمپشن میں یا مختلف چیزوں کی کنزمپشن میں اضافہ کرنے لگتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے معیار زندگی میں بہتری آئے، کوالٹی آف پروڈکٹس وہ اچھی خریدنے لگیں، تو ایسی صورت میں بھی کل مجموعی صرف میں بھی اضافہ ہوتا ہے کسی ملک کے اور انڈیویجول میں بھی. اچھا، قرض کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قرض دار ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت قرض ہے اور اسے ہر مہینے، ہر سال لمبی مدت کے لیے قرض کی قسطیں چکانی ہے، سود بھی چکانا ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ شخص اپنے کنزمپشن کو کم سے کم کرے گا، کیونکہ اس پر قرض زیادہ ہے. جس شخص کو قرض ادا کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کنزمپشن کو کنٹرول کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ قرض کی ادائیگی آسانی سے جلدی ہو سکے. تو جب قرض ادا کرنا ہوتا ہے ایک ساتھ مختلف قسطوں میں، انسٹالمنٹ میں یا ایک ساتھ، تو کنزمپشن بھی کم ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جن پہ قرض نہیں ہوتا وہ پھر نسبتاً ان کی کنزمپشن بہتر ہوتی ہے.